رمضان 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 يا حبيب رمضان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا انتہائی فضل احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے. اس کی برکات کا اسی چیز سے اندازہ لگا لیا جائے کہ انسان ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے لیکن وہ نوافل فرض تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی ان کا اجر فرض تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب اللہ جل شانہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب اللہ جل شانہ 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں. محترم سامعین، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات وہ شب قدر کہلاتی ہے. حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. یہ شب قدر کی رات بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے. قرآن پاک کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا. چنانچہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، اور جو شخص اس رات کو ایک رات کو عبادت کے اندر گزار دے گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کے اندر جو ہے گزار دیے. اللہ جل شانہ کا یہ حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو کہ اس رات کی قدر کرنے والے ہوں، کہ ایک انتہائی جو ہے اضافی نعمت والی چیز اللہ جل شانہ نے مرحمت فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر اللہ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو یہ رات عطا نہیں ہوئی. امت محمدیہ کو اس رات کے ملنے کا سبب کیا ہوا، اس کے بارے میں بعض احادیث کے اندر کچھ واقعات مروی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور آپ علیہ السلام کی امت کے افراد کی عمریں جو ہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. اگر وہ ساری زندگی نیک اعمال بھی کر لیں تب بھی وہ پچھلی امتوں کی اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رنج ہوا، تو اس کی تلافی کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ رات مرحمت فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب انسان کو رمضان المبارک کی آخر کی 10 راتیں مرحمت میسر ہو جائیں اور ان کے اندر عبادت کی توفیق مرحمت ہو جائے تو پچھلی امتوں کی لمبی لمبی عمروں سے بھی زیادہ اس کو ثواب، عبادات کے ثواب اللہ جل شانہ عطا فرما دیتے ہیں. البتہ اس بات کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں. اسی بنا پر علماء سے یہ منقول ہے کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتوں کے اندر تلاش کیا جائے. حدیث کے اندر اس ایک رات کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور کسی اور عبادت یعنی ذکر وغیرہ کے اندر مشغول ہو اور اس کو ثواب کی نیت سمجھ کر یہ عبادت کرے، ریاکاری کی نیت سے نہ کرے اور کسی بدنیتی سے نہ کھڑا ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ
سوائے صرف اللہ جل شانہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو، اور اپنے دل کے اوپر بوجھ سمجھ کر کھڑا نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ کھڑا ہو، اور جتنا زیادہ ثواب کا یقین ہوگا اتنا ہی عبادت کی مشقت کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہو۔ محترم سامعین، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان احادیث کا یقین نصیب ہو۔ جب ہمیں ان احادیث کا یقین نصیب ہوگا کہ ایک رات کی عبادت کرنے کے اوپر اللہ جل شانہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں، یعنی روایتوں کے اندر آتا ہے، علماء نے فرمایا کہ 83 سال 83 ایئرز جو ہے یہ بنتے ہیں 1000 مہینے، اس سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں۔ جب ہمیں ان چیزوں کا یقین ہوگا تو ہمارے لیے ایک رات کیا ان آخری عشرے کی 10 راتوں کے اندر عبادت کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ خوش دلی کے ساتھ ہم عبادت کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ہمارے سامنے دنیاوی جو ہے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو ہمارے لیے نائٹ ڈیوٹیاں کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ جب کسی کی جاب ہو اور وہ اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ کی جو ہے نائٹ ڈیوٹی ہے، رات میں جو ہے آپ نے اپنا جو ہے یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو دنیاوی فائدہ چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں رات پر جاگنا اور رات بھر ڈیوٹیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے آخرت کا نفع جو ہے موجود تھا، تو اسی لیے ان کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ کے سامنے نوافل کا اہتمام کرنا وہ آسان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک نوافل کے اندر ختم فرمایا کرتے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات اتنی لمبی نوافل پڑھا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں کے اندر ورم پڑ جایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اتنی جو ہے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے فرماتی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے تو اللہ جل شانہ نے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ تو معصوم ہیں گناہوں سے، پھر آپ اپنے اوپر اتنی مشقت کیوں ڈالتے ہیں اور اتنی نوافل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک اور حدیث کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی عبادت کے اندر مشغول ہو، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ آنا یہ قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، روح سے مفسرین فرماتے ہیں روح سے مراد یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا کے اندر زمین پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور ہر حدیث میں آتا ہے کہ ہر ذکر کرنے والے یعنی اللہ کے عبادت کے اندر مشغول رہنے والے ایک شخص کے گھر جاتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اتنی برکتوں اور رحمتوں والی رات کا میسر ہو جانا یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ شب قدر کا تلاش کرنا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کو آخر کی 10 رمضان المبارک کے آخر کی 10 راتوں کے اندر تلاش کیا جائے۔ ہر شخص کو اپنی ہمت اور وسعت کے موافق اس کو
اس رات کو تلاش کرنے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ اس کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے، یعنی پورا رمضان مبارک وہ اتنا برکتوں والا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری عشرہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات کو رمضان مبارک کے آخر عشرے کے اندر تلاش کیا جائے، تو اس آخری عشرے کو تو انتہائی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور اگر انسان آخری عشرے کے اندر بھی اس رات کو تلاش کرنے کے اندر مشغول نہ ہو سکے تو کم سے کم عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں کے اندر، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان راتوں کے اندر جو ہے اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 27ویں شب کو تو بہرحال غنیمت سمجھ کر اس کے اندر عبادت کرنا، لازمی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی خوش نصیب شخص کو یہ رات میسر ہو جائے تو پھر دنیا کی تمام نعمتیں اور تمام راحتیں اس رات کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اگر اس رات کی عبادت کرتے ہوئے یہ رات میسر نہ بھی ہو تو پھر بھی عبادت کے ثواب تو رمضان مبارک کے اندر اتنا ہے کہ انسان ایک نفل پڑھے اس کو نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور ایک فرض پڑھے تو اس فرض کا ثواب جو ہے اللہ جل شانہ 70 فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی جن کے اندر شب قدر کی فضیلت کو بیان کیے گئے۔ محترم سامعین، اصل یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان چیزوں کا یقین آ جائے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر ہمیں دنیاوی چیزوں کا یقین ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو ان محنت کے مقابلے میں ہمیں جو ہے اس کا بدلہ ملے گا، دنیاوی اعتبار سے بدلہ ملے گا، ہمیں یقین ہوتا ہے، تو ہمارے لیے دنیا کی مشقت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ چاہے جتنی محنت کا مشقت کا کام ہو، جب کسی کو پتہ چلے کہ بھائی آپ نے ایک رات جو ہے یہ ڈیوٹی کرنی ہے اور اس ڈیوٹی کے بدلے میں آپ کو اتنے جو ہے سیلری ملے گی، اتنی جو ہے تنخواہ ملے گی، تو اس شخص کے لیے وہ ڈیوٹی چاہے جتنی مشقت والی ڈیوٹی ہو، سردی کے اندر رات کو اٹھنا ہو، یا کسان ہوتے ہیں وہ راتوں کو سردی کے اندر راتوں کو اٹھ کر کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ کھیتی پک جائے گی اور یہ کھیتی ہم کاٹیں گے تو اس کو جو ہے بیچیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ ملے گا، دنیاوی اعتبار سے ہمیں نفع ملے گا۔ اور یہ نفع جو ہے یہ صرف یہ نفع جو ہے کنفرم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے ہمیں ایک وہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ شاید ملے شاید نہ ملے، چانس ہوتا ہے کہ یہ نفع ملے گا۔ اس چانس کے اوپر بھی ہم اس عبادت اس جو ہے ڈیوٹی کو، چاہے جتنی مشقت والی ڈیوٹی ہو، چاہے سردی ہو گرمی ہو، لیکن اس ڈیوٹی کو ہم جو ہے انجام دے رہے ہوتے ہیں، کہ یقین ہوتا ہے دنیاوی نفع ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، آخرت کا نفع آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، آج ہمیں جو ہے آخرت کا نفع جو ہے نظر نہیں آ رہا، حالانکہ آخرت کا نفع جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن سے جھوٹ سرزد نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رہا ما ينطق عن الهوى۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ بات کرتے ہیں وہ اپنے خواہشات کے اعتبار سے نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی بھیجی جاتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر ہمیں جو ہے یقین کی پختگی نہیں ہے، اسی بنا پر ہم جو ہے ان فضائل کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ان اعمال سے دور ہیں۔ تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو باتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، ان کو جو ہے مستحضر کرنا پڑے گا۔ جب ہم جو ہے ان احادیث کے جو فضائل ہیں، وہ فضائل جن اعمال کے اوپر ہمیں دیے جا رہے ہیں، ان اعمال کو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد یہاں پر معرفت ہے،
اللہ جل شانہ کی پہچان کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہے انسان اور جنات کو پیدا کیے۔ جب کسی شخص کی کسی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جب کسی شخص کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، کوئی وزیر اعظم یا کوئی جو ہے بڑے سرکاری عہدے کے اوپر کوئی بڑے عہدے کے اوپر کوئی شخص ہو، اس کی عظمت چونکہ ہمارے دل میں ہے، تو اس لیے اس کا حکم ماننا ہمارے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر چونکہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر کم ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا حکم وہ نماز کا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے احکامات اللہ جل شانہ نے زمین کے اوپر عطا فرمائے، نماز کا حکم ایسا حکم تھا جس کو دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر معراج کے موقع پر آسمانوں کے اوپر بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ جل شانہ نے ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سفر کرایا، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کے اوپر، پھر وہاں سے 7ویں آسمان کے اوپر اللہ جل شانہ نے روبرو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا، 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا، جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کم کراتے کراتے 5 نمازوں تک محدود کرایا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں تمہاری امت پڑھے گی، 5 نمازیں، لیکن اس کو اجر جو دیا جائے گا وہ 50 نمازوں کا اجر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کرنا، اس سے بظاہر ہمیں دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دنیاوی فائدہ بھی موجود ہے۔ اس کے اندر نماز پڑھنے کے اندر دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا، ایک تو یہ نماز پڑھ لینا سرسری طور پر، ایک یہ اہتمام کرنا کہ نماز کو جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ جل شانہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جو شخص اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کو 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ اس کی رزق کی تنگی جو ہے اللہ جل شانہ وہ ختم فرما دیں گے۔ آج کل دنیا کے اندر ہر شخص رزق کے حوالے سے پریشان ہے، اور رزق کے حوالے سے جو ہے بھائی اور بھائی آپس میں دشمن ہوئے ہیں، ماں باپ بیٹا اور باپ کے درمیان جو ہے آپس میں لڑائیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر رزق کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ اللہ جل شانہ نماز کا اہتمام کرنے پر سب سے پہلا جو انعام فرمائیں گے وہ رزق کی تنگی کو جو ہے ہٹا دیں گے۔ رزق کی تنگی اللہ جل شانہ اس انسان کے اوپر سے ہٹا دیں گے جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اور دوسرا انعام اللہ جل شانہ کیا عطا فرمائیں گے کہ عذاب قبر جو ہے اس کے اوپر سے ہٹا دیں گے۔ عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے اوپر سے گزرتے تو اتنا روتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں پر جس کے لیے یہاں پر آسانی ہو گئی، اس کے لیے آخرت کی تمام منازل جو ہے وہ آسان ہیں، اور جو یہاں پر اللہ خدا نخواستہ جس کو یہاں پر جو ہے سزائیں ملنا شروع ہو گئیں، اس کے لیے آخرت کی ساری منازل جو ہے اور مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس قبر کے جو مرحلہ ہے، قبر کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے سے گزرنا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی قبر کے لیے ابھی سے جو ہے اس کو سرسبز کرنے کے لیے اعمال کرنا شروع کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو قبر کے اندر ہر انسان نے جانا ہے، تنہائی کا جو ہے
تنہائی کا زمانہ ہے، وہاں پر ہر انسان تنہا ہوگا، سارے رشتہ دار، دوست، احباب جو ہمارے ساتھ قبرستان کے اندر جائیں گے وہ ہمیں قبر کے اندر مٹی کے اندر دبا کر چلے جائیں گے، تو وہاں پر ہمارے لیے آسانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ جل شانہ عذاب قبر جو ہے اس کے اوپر سے ہٹا دیں گے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، جنت سے بستر جو ہے اس کے لیے لا کر بچھا دیا جائے گا۔ اور عمل اس کے لیے کیا کرنا ہے، سب راحت و آرام کے لیے عمل کیا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے اہتمام کے ساتھ پڑھنی۔ تیسرا جو انعام ہے وہ اللہ جل شانہ کیا فرمائیں گے کہ نام اعمال جو ہے انسان کو دائیں ہاتھ کے اندر عطا کیا جائے گا قیامت کے دن، جب اعمال کا جو ہے وزن ہوگا اور اس وقت جو ہے جس کا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، نیک اعمال کا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر عطا کیا جائے گا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر، سیدھے ہاتھ کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ خوش ہوگا اور خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا ہا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ کہ دیکھو 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 پڑھو میرا جو ہے نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ کہ مجھے سیدھے ہاتھ کے اندر نام اعمال مل گیا اور مجھے اللہ جل شانہ سے ملاقات کا گمان تھا، اسی لیے میں نے جو ہے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے اور ان نیک اعمال کے سبب اللہ جل شانہ نے آج مجھے نام اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر عطا فرما دیا۔ تو یہ انعام کس پر دیا جا رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز انسان اہتمام کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جو ہے ادا کرے تو اللہ جل شانہ اس کو ایک انعام جو عطا فرمائیں گے وہ یہ نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک انعام کیا دیا جائے گا، چوتھا انعام پل صراط کے اوپر سے بجلی کی تیزی کی طرح اس کو جو ہے گزار دیں گے، بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط کے اوپر سے گزارنے کا کیا مطلب ہے، حدیث کے اندر آتا ہے پل صراط کے بارے میں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ سخت ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک وہ پل ہے، اور جہنم کے اوپر وہ پل ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اللہ جل شانہ، اور ہر انسان کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، لازمی گزرنا ہے۔ جو لوگ اللہ جل شانہ کے نیک بندے ہوں گے اللہ جل شانہ ان کو اس پل کے اوپر سے بجلی کی رفتار کیسے گزار دیں گے۔ بجلی کی رفتار کیسی ہوتی ہے کہ ہم نے بٹن کھولا اور وہاں پنکھا جو ہے وہ چالو ہو گیا، اتنی رفتار ہوتی ہے کہ بٹن کھولا اور پنکھا چالو ہو گیا، ایک لمحے کے اندر بجلی جو ہے اس پنکھے تک پہنچ گئی اور وہ پنکھا جو ہے وہ چالو ہو گیا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، جہاں سے ہمیں بجلی مل رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی وہاں سے بٹن آن ہوتا ہے تو پورے محلے کے اندر بجلی لمحے کے اندر جو ہے آ جاتی ہے، اتنی رفتار ہوتی ہے بجلی کی۔ تو اللہ جل شانہ نماز کا اہتمام کرنے کے اوپر، 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرنے کے اوپر پل صراط کے اوپر سے اس رفتار سے اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں گزار دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے اللہ جل شانہ جو ہے ان لوگوں کو وہ لوگ پل صراط کے اوپر سے کٹ کر نیچے گرتے رہیں گے جہنم کے اندر۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لمحے سے۔ اور 5واں انعام جو دیا جائے گا وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ جل شانہ جو ہے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور حساب کتاب کا مرحلہ انتہائی سخت مرحلہ ہے، آج ہم جو ہے معمولی سا حساب کتاب دینے کے اوپر ڈرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ جب ہمارا حساب لے رہے ہوں گے اور اس وقت جو ہے پوری زندگی کے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا تو وہ وقت کتنا جو ہے سخت مرحلہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ کی ذات اتنی جلیل القدر جلال والی ذات، اس کے سامنے اگر ہم حساب دینے لگ گئے تو ہم جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مفہوم میں کہ فرماتی ہیں کہ جس شخص کا حساب اللہ جل شانہ نے شروع کر دیا سمجھ لو اس کی پکڑ ہو گئی، کہ اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ایک پانی کے گلاس کا بھی حساب دے سکیں۔ اللہ جل شانہ کی ایک کتنی بڑی نعمت ہے، ایک پانی کا گلاس، اتنی بڑی نعمت، اور اس کے بدلے میں ہماری طرف سے اللہ جل شانہ کے لیے کیا فرما برداریاں ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کے اوپر
بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو بھائی اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا، تاکہ ہم اللہ جل شانہ کے احکامات کو بجا لانے والے بن جائیں۔ اس لیے ہمیں اللہ جل شانہ کی جو بڑائیاں ہیں، اللہ جل شانہ کی جو قدرتیں ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو سننا، ان کو سوچنا، ان کو بولنا، ان پر غور و فکر کرنا اللہ جل شانہ، اس سے ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کی عظمت پیدا ہوگی، اور جب ہمارے دلوں میں اللہ جل شانہ کی عظمت پیدا ہوگی تو پھر ہمارے لیے اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کرنا انتہائی طور پر آسان ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی، جتنے لمحات باقی رہ گئے ان لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں شب قدر کی جو یہ رات ہے، اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام احکامات کے اوپر جو ہے اہتمام کے ساتھ تمام احکامات جو ہے ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔